أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پر وقت اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، جس سے آپ اچھی اور نئی اسلامی ویڈیو سن کر اس کا اچھا اور نیک صلہ پائیں اور ہمیں بھی اس کا اچھا اور نیک بدلہ دیا جائے۔ تو چلیے ناظرین نیکسٹ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ واقعہ حدیث نمبر 4۔ صحیح بخاری سے یہ حدیث لی گئی ہے کہ وحی کی ابتدا اور اس کے مرحلے، یہ وحی کی ابتدا کا دوسرا مرحلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جو وحی نازل ہوئی اس کا مرحلہ وار کیسا گزرا۔ ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رخ جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اسے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بزرگی بیان فرما اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پہ آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد، عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے اور عقیل کے علاوہ زہری نے سے ہلال بن رواد نے بھی روایت کیا ہے کہ یونس اور معمر نے اپنی روایت میں لفظ وعدہ کی جگہ بوادرہ نقل کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، وحی کا ابتدا کا دوسرا بیان آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ در پہ اس طرح وقفے سے وقت کے ساتھ وحی نازل ہوتی رہی۔ پہلے آپ پریشانی کے عالم میں ہوتے تھے تو آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو ڈارس بناتی، حوصلہ بناتی، آپ کو حوصلہ دیتی کہ آپ اللہ پاک کے پیارے اور سچے رسول ہیں، کہ اللہ پاک آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور وحی کے ذریعے یہی حکم آتا رہا کہ میری مخلوق کو اٹھاؤ اور ان کو آخرت کا پیغام پہنچو کہ دنیا میں آپ اچھے اعمال کریں گے اور آپ کو اچھا صلہ دیا جائے گا، غلط اعمال برے مال کریں گے تو آپ کو برا اس کا صلہ ملے گا۔ پے در پہ وقفے سے مخلوق خدا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام رسانی کرتے رہے اور آخر تک مکمل ہو گیا، جس سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر نیک باتوں پر اللہ پاک کے دیے احکامات پر عمل پیرا ہو کر آخرت سنواریں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمال نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔
اجازت دیں. آمین ثم آمین یا عالمین. وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.